نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما آمين يا رب العالمين الحمدللہ ہم نے لاسٹ ہمارے لیکچر میں سورہ ہود ہم نے پڑھی، اس کی تلاوت کی، اس کی تفسیر کی۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قوموں کو تباہ اور برباد کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی کی کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کے خود ہی جو اعمال تھے وہ اس طرح کے تھے کہ ان کے اوپر یہ جو بھی آزمائش کا دور آیا اور پھر اس کے بعد انہیں تباہ اور برباد کر دیا گیا، وہ انہی کے ظلم کی وجہ سے تھا۔ اور ایک اور چیز ہمارے لیے جو عبرت کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیا، اس کا نام و نشان ہٹا دیا اور دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دیا۔ تو ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اپنی مرضی کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ والی بات ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، اگر ہم یہ جو سلوگن ہے اس کو لے کر اگر ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمیں الگ کر کے کوئی دوسری قوم لا کر کھڑی کر دے۔ تو یہ بہت سوچنے کی، سمجھنے کی بات ہے، اور قرآن کو جب بھی سمجھیں، قرآن کو جب بھی سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ نہیں کہ اچھا یہ تو قوم عاد کی بات ہے، یہ تو قوم سمود کی بات ہے، اچھا یہ تو قوم لوط کی بات ہے، چلے یہ تو پرانی باتیں ہیں، تو قصے کہانیاں ہیں۔ جس دن ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ تو رسول آئے تھے اور بات آئی گئی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب تو ہمارے اوپر اس طرح کا عذاب کا کوئی مرحلہ آنے والا نہیں ہے کیونکہ اب تو کوئی ایسا رسول آنے والا نہیں ہے، اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو یہ قرآن ہم سے کوئی بات کرے گا ہی نہیں، یہ قرآن ہم سے بات کرنا ہی بند کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ایک بات سے ہم سبق حاصل لیں، جو بھی کچھ ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ اچھا یہ کام اگر میں کروں گی، اللہ کی نافرمانی اگر میں کرتی ہوں تو اللہ کا عذاب مجھ پر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اکیلے انسان پر نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی، پوری کی پوری قوم کے اوپر آ سکتا ہے، اور ہم ایسے واقعات آج بھی دیکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر وہ اثر نہیں کرتے۔ تو اس قرآن کو پڑھ کر انشاءاللہ میں، آپ، ہم سب غور و فکر کریں گے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی پوری پوری کوشش کریں گے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہمارا آج کا لیکچر آیت نمبر 84 سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم لوگ ایک اور قوم کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ مدین کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ مدین، ہم اس کے بارے میں یہ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو 3 بیویاں تھیں جس کا تذکرہ ہم نے کل بہت اچھے سے ہمیں بتایا گیا لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ تو جو تیسری بیوی تھی قطورہ، تو بنی قطورہ کی جو شاخ تھی اس میں سے یہ مدین کا تذکرہ آتا ہے، اور اس میں سے ہی شعیب علیہ السلام رسول بن کر مدین کی طرف مبعوث کیے گئے، وہاں بھیجے گئے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدین کی طرف ہم نے بھیجا آپ کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، انہیں رسول بنا کر بھیجا۔ اچھا، رسول وہ ہوتے ہیں جنہیں کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، ایک خاص میسج لے کر، ٹھیک ہے، ان کو بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اور انہیں جو ایک پرٹیکولر علاقے میں بھیجا جاتا ہے وہ ہوتا ہے رسول، ٹھیک ہے۔ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ تقریباً 313 رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، اور تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، یعنی وہی شرک سے بچنے کے لیے دعوت دی۔ سب سے پہلا کام ہر رسول کا یہی ہوتا ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ اب یہاں پر جو ایک اور غلط کام اس قوم میں ہوتا تھا، ہم نے دیکھا نا کہ ہر قوم میں کچھ نہ کچھ غلط کام ہوتا تھا جس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں پر یہ جو قوم تھی مدین کی، جو مدین کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایسا علاقہ تھا جہاں تجارت ہوتی تھی، اور اس لحاظ سے یہ لوگ ناپ تول میں کمی بھی کرنے لگے تھے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ آگے فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام کہ میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، لیکن اگر تم لوگ ان غلط کاریوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب ہوگا جو تمہیں گھیر لے گا۔ یہاں پر رسول کا ہم نے طریقہ دیکھا کہ ہر رسول جو بھی آئے انہوں نے ڈرایا کہ دیکھو اپنے غلط کاموں سے باز آ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں گھیر لے گا۔ یہاں میں پھر سے وہی بات کہنا چاہتی ہوں، بار بار میں اس بات کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ صرف یہ نہیں سمجھنا کہ اچھا قوم عاد پہ کیا ہوا، قوم سمود پہ کیا ہوا، بلکہ ہمیں اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ کے احکام کو ہم کس حد تک اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 85، وَيَا قَوْمِ، انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام کی یہ قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو ماپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے مال کو نہ گھٹاؤ، یعنی جب لوگوں کو مال دو تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو لائک 1 میٹر کپڑا ناپنا ہے، آپ نے اس میں آدھا پونا میٹر ہی ناپ کے دے دیا۔ آپ نے کوئی چیز دینا ہے، 1 کلو گرام دینا ہے، آپ نے 900 گرامز دے دیا۔ تو چیزوں کو کم کر کے لوگوں کو نہ دو۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اب وہ دنیا میں فساد بھی مچاتے ہوں گے تو وہ بھی یہاں پر بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ گناہ کیا ہمارے زمانے میں نہیں ہو رہے؟ کیا جو لوگ اپنا مال بیچتے ہیں کیا وہ اس طرح کی بے ایمانی نہیں کر رہے؟ کیا ہمیں ایسے لوگ نظر نہیں آتے؟ ہم گھر میں سامان لاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سامان تو کم لگتا ہے ہمیں، کئی بار ہی ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ سبزی ہمیں کم لگ رہی ہے۔ تو یہ وہی تو گناہ ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری قومیں برباد ہو گئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی جو بچت ہے، اللہ کی طرف سے بچت ہو رہی ہے، بچت جو منافع ہو رہا ہے، جو سیونگز ہو رہی ہیں، وہی تم بہتر ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، یہی بات جو ہر رسول نے کہی کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، میرا کام ہے تمہیں بتا دینا۔ آیت نمبر 87، قولو، اچھا دیکھیں ایک بہت موٹا سا فرق سمجھ لیں، جب قولا آتا ہے تو کسی ایک کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ اس نے کہا، ہم نے سمجھ جانا ہے کہ اچھا شعیب علیہ السلام نے کہا۔ جب قولو آتا ہے تو اس کا مطلب بہت سارے لوگوں نے کہا، اس کا مطلب قوم کے لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک موٹا سا فرق ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ قولو، وہ بولے، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جو جس طرح کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟
اب یہاں پر دیکھیں وہ بات، وہی بات کہ آج بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان ہے نمازیں پڑھ رہا ہے یا اللہ کے کام میں لگا ہے، اور اگر وہ کچھ کہتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بڑے نماز پڑھنے والے آئے، بڑے اللہ کی عبادت کرنے والے آئے، بڑے بیان کرنے والے آئے، یہ سننے کو ملتا ہے نا۔ یہی ان کی قوم نے کہا کہ تمہاری نماز ہمیں اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ ہم وہ چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یعنی جس طرح کی عبادات، جو شرک وہ کرتے آئے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، کیا ہم اسے چھوڑ دیں؟ ان نفعل فی اموالنا من نشاء، اور کیا ہم اپنے اموال پر اپنی مرضی کے مطابق کام نہ کریں؟ ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم چاہے جس طرح سے بیچیں۔ بالکل وہی الفاظ نہیں لگتے آپ کو جو آج کے زمانے میں ہم سنتے ہیں؟ انَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ۔ اب یہاں پہ بڑے ہی ایک ٹونٹنگ وے میں انہوں نے کہا، ہاں بس تم ہی ہو جو بڑے ایک باوقار اور نیک چلن ہو، یعنی ہم سب تو عقل رکھتے ہی نہیں ہیں، تم ہی ہو کیا اس دنیا میں ایک عقل رکھنے والے؟ بالکل وہی ٹونٹس، وہی کامنٹس جو ہم آج سنتے ہیں۔ آیت نمبر 88، قول، اب شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینہ، کیا تم نے مجھے پہلے سے بینہ پہ نہیں دیکھا؟ بینہ ہم کئی بار اس لفظ کو سن چکے کہ کیا میں جو روشن دلیل ہے، جو روشن دلیل ہے یعنی پوری طرح سے واضح ہے، کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا اس طرح کا؟ ہر رسول نے یہ کہا رسالت آنے سے پہلے ان کے اوپر، وہ ہمیشہ اپنے قوم میں ایک اچھے انسان رہے، کیا تم نے مجھے پہلے سے بینہ پر نہ دیکھا؟ من ربی، میرے رب کی طرف سے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور کیا اس نے مجھے اچھا رزق نہیں دیا تھا؟ رزق سے مراد آپ عقل بھی لے سکتے ہیں، حلم بھی لے سکتے ہیں، کیا تو آپ نے مجھے ہمیشہ سے اچھا نہیں دیکھا؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تم لوگوں کو منع کروں خود ہی میں وہ کام کروں۔ بھئی میں اگر تمہیں منع کر رہا ہوں ان چیزوں سے تو ہرگز میں تو ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوں، ایسا تو ہے نہیں کہ میں ان کاموں میں لگا ہوں اور تمہیں منع کر رہا ہوں، میں تمہیں انہی کاموں کے لیے تو منع کرتا ہوں نا جو میں واقعی میں غلط سمجھتا ہوں۔ ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت، اور میں تو کچھ نہیں چاہتا سوا اصلاح کے، ما استطعت، جتنی میرے اندر استطاعت ہے اس کے اکارڈنگ میں جتنا مطلب کر سکتا ہوں اتنی میں تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ علیہ توکلت، اسی کی طرف میں نے توکل کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اب یہاں پر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی میں تو پہلے سے ہی نیک راستے پر چلنے والا تھا، اور میں اگر تمہیں اس طرح کی یہ جو دعوت دے رہا ہوں تو ایسا تو نہیں ہے کہ چھپ کر میں ان سب کاموں کو کرتا ہوں، بلکہ مجھے تو خود یہ سب کام پسند نہیں ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے، اور اسی وجہ سے تمہیں بھی ان کاموں سے میں روکتا ہوں۔ آیت نمبر 89، وَيَا قَوْمِ، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اے میرے قوم کے لوگوں، دیکھو میری دشمنی تمہیں اس انجام تک نہ لے جائے کہ تم پر وہی عذاب آ جائے۔ کس طرح کا عذاب آئے؟ جیسے آیا تھا قوم نوح پہ، قوم ہود پہ اور قوم صالح پر۔ اگر تم میری بات نہ مانو گے، اچھا رسول کا ایک یہ ہوتا ہے کہ رسول جب اپنا جو دعوت کا کام کمپلیٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پوری بات اپنی بتا دیتا ہے لوگوں کو، اور جب لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے، قوم سننے کو تیار نہیں ہوتی، تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اپنی ضد میں یا اس دشمنی میں اتنے نہ بڑھ جانا کہ تمہارے اوپر بھی وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر آیا تھا۔ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، اور قوم لوط کے اوپر بھی جو عذاب آیا تھا جو بہت زیادہ تم سے دور نہ تھی۔ بہت زیادہ دور نہیں تھی کا مطلب کیا تھا؟ اگر جغرافیکل کنڈیشنز کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ جو علاقہ تھا بہت زیادہ دور نہیں تھا، اور اگر سالوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ سال نہ گزرے تھے۔ تو قوم لوط کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہی ہے، تم جانتے ہو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ دور نہیں تھے۔ تو ڈرایا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔
वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, और इस्तगफार करो अपने रब से फिर उसकी तरफ रुजू करो। इन्न रब्बी रहीमु वदूद, यकीनन मेरा रब रहीम भी है और वदूद मोहब्बत करने वाला भी है। यानी जो कुछ तुम कर चुके हो उसे छोड़ दो और अल्लाह से इस्तगफार करो। कौलू, अब कौलू आया, यानी जो कौम वाले थे उन्होंने कहा, या शुआइबू मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूलू, तुम जो कुछ कह रहे हो ना वो बातें हमें समझ में नहीं आ रही। आज भी यही होता है, हम किसी को कुछ समझाते हैं, वो क्या कहता है, भाई आपकी आधी बातें तो हमारे समझ में ही नहीं आ रही हैं, आप क्या बात कर रहे हो। हम नमाज का सही तरीका बताते हैं, कहते हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा है ना। हम उन्हें कोई बात बताते हैं कि भाई ऐसे करना है, जो पहले करते आ रहे थे उसे छोड़ दो, वो कहते हैं नहीं नहीं आप क्या बात कर रहे हो, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। वही बात इन्होंने की कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो हमें समझ में नहीं आ रहा। व इन्ना लनराका फीना दुईफा, और तुम हमारे दरमियान एक कमजोर इंसान हो। तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम एक अकेले अदना से इंसान, हम सारे ताकतवर लोग, मतलब तुम एक अकेले और बाकी पूरी जमात अलग खड़ी है। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें अपने नजदीक एक कमजोर इंसान पाते हैं। वलौला रहतुका, और अगर तुम्हारी जो ये खानदान है अगर तुम्हारे साथ ना होता, ला रजमनाक, तो हम तुम्हें रजम कर देते। तुम्हारा खानदान तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा है। अब देखें रसूलुल्लाह को ये तमाम बातें क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह के साथ भी जो अबू तालिब थे उनके चचा वो साथ में खड़े हुए थे, है ना। तो इस वजह से जो कुरैश के लोग थे बाकी, वो लोग क्या करते थे, आपके ऊपर हमलावर नहीं हो पाते थे। तो यहाँ भी वही बात आ गई ना कि आपका खानदान अगर आपके साथ ना होता तो हम आपको रजम कर देते। वमा अंता अलैना बिअज़ीज, और तुम हम पर गालिब नहीं आ पाते, यानी सिर्फ आपके खानदान की वजह से हम आपको यहाँ पर छोड़ रहे हैं। कौला, अब देखें शुएब अलैहिस्सलाम ने कितना खूबसूरत इस बात का जवाब दिया कि तुम मेरे खानदान की बात कर रहे हो, खानदान के सपोर्ट की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा या कौमी रहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, क्या तुम्हें ये लगता है कि जो मेरा जो कुनबा है, मेरा जो खानदान है, वो ज्यादा जोरदार है, वो ज्यादा ताकतवर है मिनल्लाह, अल्लाह से। अब बताएं, अल्लाह ज्यादा बड़ा है, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मतलब कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। तुम खानदान की बात कर रहे हो, खानदान को तुम तरजीह दे रहे हो, अल्लाह को तुम भूल गए हो। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, तुमने तो अब अल्लाह ताला को अपने पीठों के पीछे ही डाल दिया, यानी तुम डर ही नहीं रहे उस चीज से। इन रब्बी बिमा तअमलूना मुहीत, मेरा रब तो वो है जो उन सब का अहाता किए हुए है जो कुछ तुम कर रहे हो, यानी तुम्हारी हर हरकत से अल्लाह वाकिफ है। वया कौमी मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, ये भी बात आप कई बार सुन चुके। हर रसूल ने कहा, रसूलुल्लाह ने भी ये कहा था कि ये मेरी कौम के लोगों तुम करो जो कुछ तुम कर सकते हो, मकानतिकुम अपनी जगहों पर, इन्नी बेशक मैं आमिल मैं कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूँ। हमने पढ़ा ना पहले भी, तमाम रसूलों ने ये कहा कि जो कुछ तुम कर सकते हो करो, और मैं भी वो करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, यानी मैं अपनी दावत का काम कंटिन्यू रखूंगा, एक अल्लाह की इबादत करना है ये चीज मैं बताता रहूंगा, तुम जो कर सकते हो वो करो। सौफ तअलमून, अन करीब तुम जान लोगे, मैं याती है अजाब, कि किस पर उतरता है अजाब, युखजी, उसको रुसवा कर देगा। वो जो अजाब उतरेगा देखते हैं किस पर उतरता है और किसको रुसवा किया जाएगा। वमन हुआ काज़िब, और देखते हैं कौन झूठा है। वर्तक़िबू इन्नी मअकुम रक़ीब, तुम भी इंतजार करो और तुम्हारे साथ मैं भी इंतजार करता हूँ। हर रसूल ने यही अल्फाज कहे कि चलो मैं भी इंतजार करता हूँ, तुम भी इंतजार करो, देखो अल्लाह का अजाब कैसे आता है। अब क्या अजाब आया देखते हैं आयत नंबर 94 में। वलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना शुअैबन वल्लज़ीना आमनू मअहू, हुआ क्या कि जब हमारा हुक्म आ गया, नज्जैना हमने बचा लिया, शुअैबा शुएब अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना आमनू मअहुम और उन लोगों को जो ईमान लाए थे उनके साथ, बिरहमतिम मिन्ना
اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان تمام لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا کیا ہوا؟ آ پکڑا ان کو ایک زبردست کڑک نے۔ فَأَصْبَحُوا، تو جب انہوں نے صبح کی، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، وہ اوندھے پڑے ہوئے تھے، یعنی ایک ایسی کڑک، ایک ایسی گونج، ایک ایسی کڑک، ایک ایسی تباہی آئی کہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 95، کَأَن لَّمْ یَغْنَوْا فِیہَا، جیسے وہ کبھی اس میں آباد ہی نہیں تھے، اس طرح سے تباہ اور برباد ہو گئے جیسے وہ کبھی اس میں آباد ہی نہیں تھے۔ الا، خبردار ہو جاؤ، بُعْدًا لِّلْمَدْيَنَ، پھٹکار ہے مدین پر، کما بقیدت ثمود، جیسے کہ پھٹکار ہوئی تھی ثمود پر، یعنی اسی طرح کی پھٹکار ہر قوم کے اوپر ہوئی جس نے اللہ کو نہیں مانا تھا۔ آیت نمبر 96، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں بار بار نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا کہیں زیادہ۔ یہاں پہ تھوڑا سا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی آیات کے ساتھ اور واضح سند کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ جب ہم نے بھیجا تھا، اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن انہوں نے فرعون کی ہی پیروی کی۔ ایک لیڈر ہوتا ہے نا، تو لیڈر کے پیچھے لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں بنا یہ سوچے کہ وہ لیڈر ہمارے لیے خیر خواہ ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح سے فرعون کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا لیکن فرعون کے پیچھے ہو لیے۔ وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا جو معاملہ تھا وہ درست نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود فرعون کے ماننے والوں نے فرعون کا ساتھ دیا۔ آیت نمبر 98، یخدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ آئے گا آگے چلتا ہوا، یقدم، آگے چلتا ہوا، جو لیڈر ہوگا وہ آگے آگے ہوگا اور اس کے سارے ماننے قیامت کے دن اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، تو اسے وہ لا اتارے گا انہیں دوزخ میں۔ نار کس کو بولتے ہیں؟ دوزخ کو۔ تو وہ جو لیڈر جو ہوگا ان سب کو اتار دے گا جہنم میں۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ بڑا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتارے جائیں گے۔ تو ایسے انسان کی پیروی نہیں کرنا ہے ہم نے جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم نے کہتے ہیں نا شخصیت پرستی، ہم نے نہیں اپنانی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف اس شخصیت کو ترجیح دینا ہے جو ہمیں تمام چیزیں سکھا کر چلے گئے، اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ہی طریقہ کار پر ہم نے چلنا ہے، انہی کے اکارڈنگ اپنی زندگی ہم نے گزارنا ہے۔ ہم جو کسی انسان کو بہت زیادہ ترجیح دے کر اس کے اکارڈنگ چلنے لگتے ہیں، وہ تو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے یہاں پہ اگزامپل دے کے بتا دیا کہ جو لوگ فرعون کے پیروکار تھے، فرعون کے پیچھے چلتے گئے یہاں تک کہ جہنم کے گڑھے میں گر گئے۔ آیت نمبر 99، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اس دن، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہو گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت ہو گئی۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور بہت ہی برا وہ انعام ہے جو ان کو ملنے والا ہے، یعنی اس کا جو صلہ ان کو ملے گا وہ بہت ہی برا ہوگا۔ آیت نمبر 100، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، ہم آپ کو بستیوں کی، یہ بڑی بڑی بستیوں کی خبریں سنا رہے ہیں، نَقُصُّهُ، ہم یہ بیان کرتے ہیں، عَلَيْكَ، آپ کے لیے، مِنْهَا قَائِمٌ، کچھ تو ایسی ہیں جو ابھی تک قائم ہیں، وَحَصِيدٌ، اور کچھ ایسی ہیں جو ختم ہو گئی۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی، ہم آپ کو یہ تمام جو خبریں سنا رہے ہیں تو کچھ تو قوم ایسی ہیں جو پوری طرح سے تباہ اور برباد ہو گئی، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کے کچھ نشانات نظر آتے ہیں، اور یہ کس لیے ہے؟ عبرت کے لیے۔ جیسے فرعون ہے نا، فرعون جو ہے وہ عبرت کے لیے آج تک ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم اس کو دیکھیں
اور عبرت حاصل کریں. تو کچھ ہے جو ہمارے پاس کچھ نشانات، کچھ کھنڈرات موجود ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی صرف باتیں یہاں پر ہیں، پوری طرح سے وہ تباہ اور برباد ہو چکے. آیت نمبر 101، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کی تھی کہ یہ جو ساری جو قومیں برباد ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا. ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جب آپ کے رب کا حکم آ پہنچا اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر بربادی کا ہی. جب ان کے اوپر ظلم، ان کے اوپر جب یہ پریشانی آئی، اللہ کی طرف سے یہ آفت آئی، تو انہوں نے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کیا. لیکن کیا وہ معبود ان کا کچھ بھی ساتھ دے سکتے تھے؟ ہرگز نہیں. لیکن انہوں نے اپنے لیے ہی اضافہ کیا، کس میں؟ ان پریشانیوں میں. آیت نمبر 102، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح پکڑتا ہے تیرا رب، اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب اس نے پکڑا بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرتے ہوں. إِنَّ أَخَذَهُ، بے شک اس کی پکڑ، علیم شدید، بڑی ہی سخت ہے، درد ہے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ، ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا. لَهُ النَّاسِ، لوگوں کو جمع کیا جائے گا. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور وہ دن پیشی کا ہوگا، پیش ہونے کا. اللہ کے سامنے ہر انسان کو پیش کیا جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا. اور ہم نے اسے ایک وقت معین کے لیے مؤخر کر دیا ہے. قیامت تو آ کے رہے گی، وہ ایک گھڑی معین ہے، لیکن وہ جب آئے گی تب ہی آئے گی. آیت نمبر 105، جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی نفس بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اذن سے. اس وقت صرف جب اللہ چاہیں گے تبھی انسان بات کر پائے گا، کوئی بھی بات نہیں کر پائے گا. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور اس میں سے کون ہوں گے؟ اس میں سے شقی بھی ہوں گے یعنی بدبخت بھی ہوں گے، وسعید بھی ہوں گے یعنی خوش بخت بھی ہوں گے. یعنی اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، اور کچھ لوگ سعید بھی ہوں گے یعنی کہ نیک لوگ بھی ہوں گے. اب فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اس میں سے جو بدبخت لوگ ہوں گے، فَفِي النَّارِ، تو وہ کیا ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا، وہ اس میں ہوں گے، زفیر و شہیق، چیختے ہوئے، دہاڑتے ہوئے. کیا منظر ہوگا جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اس آگ میں وہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی انہیں بچانے والا اس دن نہیں ہوگا. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان ہے تب تک وہ اس میں رہیں گے. الا ما شاء ربک، جب تک اللہ چاہے. ہمیشہ رہیں گے، جب تک زمین و آسمان ہے تب تک رہیں گے، لیکن آگے یہ بھی فرما دیا جیسا اللہ چاہے، جو اللہ کی مرضی ہو. ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے. اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اگر اللہ چاہیں کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالنا تو نکال بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کریں گے، یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کے مطابق ہے، جو اللہ چاہیں گے. اب یہاں پہ بدبخت لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سعید لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، تو وہ لوگ جو خوش بخت ہوئے، وَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین اور آسمان ہے تب تک وہ وہاں پر موجود رہیں گے. الا ما شاء ربک، الا یہ کہ جب تک اللہ چاہے. عطاءً غیر مجزوز، اور اس کی جو بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی.
تو انسان یہ نہ سوچے کہ ہم اپنے عمل سے جنت میں چلے گئے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی بخشش ہے کہ ہم جنت میں جا کے ہمیشہ جنت میں رہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اے نبی آپ کسی شک میں نہ رہیں ان کے بارے میں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں عبادت کر رہے مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ان کو دیکھتے ہیں عبادت کرتے ہوئے تو آپ کسی بھی شک میں ملوث نہ ہو، بلکہ یہ تو اپنے آباء و اجداد کو جس طرح سے دیکھتے تھے وہی یہ لوگ کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم ان کو دینے والے ہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے، یعنی جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہے، جو بھی کچھ کمائی انہوں نے کی ہے، ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا، نیکی کا بدلہ نیکی سے، بدی کا بدلہ بدی سے۔ آیت نمبر 110، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی، پھر اس میں اختلاف پیدا کر دیے گئے۔ دیکھیں قرآن میں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، تورات تھی، اس میں ان لوگوں نے اختلاف کر دیا، اس میں چینجز کر دیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر طے نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کا دن طے ہے نا، کب قیامت آنی ہے، کیا وہ منظر ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، تو یہ لوگ اس کے بارے میں الجھا دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، تورات کے اندر ہیر پھیر کرتے تھے، اس کی آیات کو چینج کر دیا کرتے تھے، اور اسی میں یہ لوگ الجھ کر رہ گئے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا لازماً پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں جو بھی کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی۔ اب جنہوں نے توبہ کر لی یعنی اسلام قبول کر لیا، آپ کے ساتھ ہو لیے، آپ لوگ سب کے سب جو کام اللہ کی طرف سے ملا ہے اس پر ڈٹے رہیے آپ کے ساتھ، اور تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اب اپنے کام میں تو ڈٹے رہنا ہے، آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو حد سے تجاوز نہیں کرنا، یعنی اس راستے پر ایسے نہ چلنے لگنا کہ اگر تمہیں سامنے تمہارے خلاف لوگ نظر آ رہے ہیں، تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، تو کبھی تم ان کے اوپر اس طرح سے حاوی ہو جاؤ۔ تو اس چیز کے لیے اللہ نے منع فرمایا کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا، یقیناً وہ تم لوگوں کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا، جیسے مکہ میں اللہ نے منع کر دیا تھا کہ ہاتھ پیر نہیں چلانا اپنے، کتنی اذیت ملی انہیں لیکن انہوں نے برداشت کی۔ تو اللہ کا جب تک حکم نہیں آیا تب تک تم لوگوں نے کوئی بھی قدم آگے نہیں بڑھانا، اور یہی وجہ تھی کہ مکہ میں کسی بھی صحابی نے اپنے حق کے لیے بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرنا، اور اسی وجہ سے وہ لوگ ہر غم کو سہتے رہے۔ آیت نمبر 113، اور کوئی جھکاؤ پیدا نہ کرنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، اگر ایسا ہوا تو تمہیں آگ پکڑ لے گی، پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اب ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ تو کہہ دیا کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اذیتیں بھی تم سہ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی رشتہ دار کوئی اپنا آ جائے اور وہ اللہ کو ابھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو تم اس کی طرف تھوڑا سا جھک جاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ اگر ایسا کیا تو پھر تمہیں آگ پکڑ لے گی، یعنی وہی تمہارے لیے النار، تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو کبھی بھی جو اللہ کی جو حق ہے اس کے آگے ہم نے کسی کو ترجیح نہیں دینا، نہ ماں کو، نہ باپ کو، کسی کو نہیں دینا۔ اللہ سب سے بڑا حقدار ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایمانداری کریں، باقی سارے رشتے اللہ کے بعد آتے ہیں۔ اگر ایسا کیا تو نہ تو کوئی تمہارا مددگار ہوگا، نہ ہی تمہارا کوئی ولی ہوگا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 114 میں کہ یہ نبی نماز کو قائم رکھیے دن کے دونوں سروں میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ نماز کا بتایا کہ دن کے دونوں پہر میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں نماز کو ادا کیجیے۔ اچھا، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو 5 وقتہ نماز ہیں ہماری، جو معراج پہ رسول اللہ کو دی گئی، یہ ان نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ معراج سے پہلے کی، جب آپ کو معراج ہوئی تھی اس سے پہلے کی یہ سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن نماز پہلے بھی تھی، لیکن یہ جو 5 وقت کی بالکل جو وقت مقرر کر دیے گئے، اس طرح کی نماز نہیں ہوتی تھی، واللہ عالم۔ تو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ نماز کو دن کے جو دونوں سرے ہیں اس میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں ادا کریں۔ اچھا، اسی آیت میں آگے کیا کہا گیا؟ یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہے۔ تو یعنی جب آپ نماز ادا کرتے ہو، اللہ کے احکام مانتے ہو، اچھے راستے پر چلتے ہو، تو جتنی برائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی نیکی سے دور ہو جاتی ہیں، اور یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ مکہ میں حالات بڑے ہی مشکل تھے۔ تو یہاں پہ تلقین کی جا رہی ہے، سارے انبیاء کا تذکرہ بتا کر کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ صبر کیجئے نیکی کرنے والوں کے ساتھ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 116۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں حق کے ایسے علم بردار ہوتے جو اپنی اپنی قوموں کے لوگوں کو روکتے زمین میں فساد مچانے سے، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا، اور پیچھے پڑے رہے وہ ظالم ان عیش و آرام کی چیزوں کے جو انہیں دی گئی تھی، اور وہ مجرم تھے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تھے، ابھی جو قوم تباہ اور برباد ہیں، اس میں سے قلیل کچھ ہی لوگ ایسے تھے جو کہ جن کو ہم نے بچا لیا، باقی تمام کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اور انہوں نے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظُلِمُوا، انہوں نے کس چیز کی اتباع کی؟ جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا، یعنی عیش و آرام کی زندگی کو پانے کے لیے وہ اس قدر ملوث ہو گئے تھے اس میں کہ انہوں نے، وہ مجرم ہو گئے اور اپنی زندگی انہوں نے تباہ اور برباد کر دی۔ آیت نمبر 117۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس میں بسنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ وہی بات اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ ہم کسی بھی قوم کو بے وجہ ہلاک نہیں کرتے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی تو ہے نا کہ انسان اپنے شعور کا کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، سب کو مسلمان بنا دیتے، اللہ کا تابع بناتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے پرکھتا لوگوں کو کہ کون سچ صحیح ہے اور کون غلط؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو شعور دیا، اور وہ اپنی اس شعور کے حساب سے کس طرح سے ہدایت کا راستہ چوز کرتا ہے، یہ اس کے خود کے اختیار پر چھوڑ دیا، سوائے اس کے جس پر آپ کا رب رحم فرما دے۔ اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا۔ اب کیوں پیدا کیا؟ ایک آیت میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ سوال اگر ہم کریں کیوں پیدا کیا اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی لیے انہیں پیدا کیا گیا۔ اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر رہوں گا۔ دیکھیں، جہنم تو اللہ تعالیٰ بھرے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کو انسانوں سے ہی بھرے گا نا، جنات اور انسان سے۔ تو وہ انسان کون ہوں گے اسی دنیا میں رہنے والے؟ اور اللہ کی یہ بات ہے جو پوری ہو کر رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو ان لوگوں میں شامل کرنا جو جنت کے راستے پر چلنے والے ہوں، اور ان لوگوں سے بچانا جو جہنم پر چلنے والے ہوں۔ آیت نمبر 120۔ اور اے نبی، ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ مضبوط رکھیں ہم اس کے ساتھ آپ کا دل، اور اس میں آپ کے پاس حق آیا ہے، اور مومنین کے لیے اس میں نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے۔ آیت نمبر 120 ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے ہم نے ہر ایک کا قصہ آپ کو سنا دیا۔ قوم جو مدین کے لوگ تھے وہ
دیکھیے لوط علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تھے، قوم عاد، قوم سمود، ہر نبی کا قصہ، ہر رسول کا واقعہ ہم نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ مضبوط رکھیں اپنا دل۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان رسولوں کو پریشان کیا گیا تھا، ان کی قوم نے ان کا ساتھ نہ دیا تھا، اور اب آپ کے پاس حق آ گیا ہے، اور مومنین کے لیے کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے۔ مومنین کون ہے؟ آپ اور ہم ہیں نا، ہمارے لیے بھی تو یہ نصیحت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ وہی بات جو ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کیا کیا کہا گیا؟ عَلَى مَكَانَتِكُمْ، تم اپنی جگہ پر رہو، إِنَّا عَامِلُونَ، جو کچھ تم کر سکتے ہو اپنی جگہ پر کرو، إِنَّا عَامِلُونَ، جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ وہی بات جو ہر رسول نے کہی کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، دعوت کا، تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے، اللہ کی جو کبریائی ہے وہ بیان کرتے رہیں گے۔ تم نے جو کرنا ہے، جو تم کر سکتے ہو وہ تم کرو۔ وَانتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، اِنَّا، بے شک ہم، منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، جب وہ وقت آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان میں تمام چھپی ہوئی چیزیں، اور کل کا کل معاملہ اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا۔ تو آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو بھی کچھ آپ لوگ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان، اللہ ہی کے لیے ہے اس میں چھپی ہوئی باتیں، ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ ہود ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے، اور نیکسٹ سورہ پہ چلنے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کا تذکرہ پڑھا تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو ایک نالج یہاں پر انہانس ہوتی ہے کہ کس طرح سے جو قومیں تھیں ان کے اندر برائیاں تھیں، اور ان برائیوں کو مٹانے کے لیے رسول آئے، جب انہوں نے نہیں سنا تو تمام قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ اب بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیں کہ وہ کون کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ کیا ناپ تول کی برائی نہیں ہے؟ کیا جو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ برائی تھی، کیا وہ برائی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو نوٹ ڈاؤن کر کے ہم یہ تو دیکھیں، ہم اپنا تو انٹروسپیکشن کریں، کیا ہم ان ساری برائیوں سے دور ہو گئے یا یہ برائیاں اور زیادہ ہمارے اندر آئی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس پہ غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہماری جو سورہ ہے وہ ہے سورہ یوسف۔ اچھا، ابھی ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی صورتوں میں آتا ہے، ہم نے دیکھا جیسے ابھی سورہ ہود میں بھی کچھ تھوڑی باتیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں، ابھی جیسے سورہ ہود میں بھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا تذکرہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا آ گیا تھا کہ جب فرشتے آئے اور ان کو بشارت دے کر آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی جو پوری ایک کہانی ہے، ان کی پوری ایک زندگی ہے، ٹھیک ہے، جو پورا ان کا ایک کس طرح سے، جی، تو کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورہ میں لا کے رکھ دی۔ اچھا، کیا ریزن ہے کہ ایک ہی سورہ کے اندر یوسف علیہ السلام کا پورا تذکرہ ہمیں مل جاتا ہے؟ اب دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بار بار آتا تھا کہ یہ لوگ مصر میں تھے اور مصر سے یہ لوگ واپس فلسطین میں گئے، تو یہ لوگ جو تھے، جو قریش کے لوگ تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ لوگ ساری چیزوں سے ناواقف تھے۔ لیکن جو یہودی تھے ان کے پاس تو تورات تھی، وہ تو سب کچھ جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کو معلوم تھا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی انہیں معلوم تھا۔ تو اب انہوں نے کچھ شرارتاً جو وہاں کے جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس یہ سوال بھیجا کہ اجے تمہارے جو رسول ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، کس طرح سے فرعون سے نجات دلائی and all that، لیکن اچھا یہ تو بتاؤ کہ وہ وہاں پہنچے کیسے؟
پہنچنے کا ریزن بھی تو ہوگا، کہاں فلسطین، کہاں مصر. اب ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ تو سب فلسطین میں رہنے والے تھے، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. تو مصر کیسے پہنچے، اس کا کیا جواب ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے پاس غیب کا علم تو نہیں تھا، جیسے جیسے وحی آتی تھی آپ بتا دیا کرتے تھے. تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا ان کا جو واقعہ تھا، پورا جو ان کا تذکرہ تھا، ایک ہی سورہ ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کے تھرو پورا کا پورا بنی اسرائیل جو ہے وہ فلسطین سے اٹھ کر کہاں آ گیا تھا، مصر آ گیا تھا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ہمیں وقت ملا تو ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس الحمدللہ ان تمام چیزوں کو اچھے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نیو اسٹوڈنٹس اگر آگے موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے زندگی عنایت فرمائی، تو پھر ہم ان چیزوں کو ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا تمام واقعات ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، حروف مقطعات کے ساتھ یہ سورہ شروع ہوئی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا کہ تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو. اے نبی ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول اللہ کو کہ ہم آپ کو ایک بہترین بیان سنانے لگے ہیں اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. یقیناً آپ اس سے پہلے اس سے ناواقف تھے، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، ہم آپ کو اب تمام باتیں بتانے لگے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ یہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے اللہ کا، بڑا ہی خوبصورتی سے اس سورہ کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک بھیجا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ کے تھرو یہ ہم تک پہنچی ہے. اب آپ لوگوں نے اس سورہ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سنتے جانا ہے کہ ایک کے بعد ایک کیا واقعہ آیا. اب یہ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام ہیں، چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ 12 بھائی تھے. ٹھیک ہے، 12 بھائی تھے اور 2 بھائی ایک ماں سے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور باقی کے جو 10 بھائی تھے وہ الگ ماؤں سے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی انشاءاللہ پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتایا جائے گا. کبھی انشاءاللہ آگے وقت ہمیں ملے گا تو ضرور بات کریں گے اس پر، لیکن ابھی ہم صرف آیات کے تھرو ہی ہم اس کو لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بنیامین اور یوسف علیہ السلام 2 بھائی ہیں ایک ہی ماں سے، باقی 10 بھائی الگ ماؤں سے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ بات ان کے بھائیوں کو پسند نہیں آتی تھی. یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور آگے چل کر یوسف علیہ السلام بھی نبی بنے. آیت نمبر 4 میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ابا جان میں خواب میں دیکھتا ہوں 11 ستارے ہیں. ٹھیک ہے، اور سورج اور چاند ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، یوسف علیہ السلام آئے، چھوٹے ہیں ابھی عمر میں، اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جس میں 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند ہے. اب جو یہ تھے یعقوب علیہ السلام تھے، نبی تھے، تمام باتوں کو وہ سمجھ گئے. یعقوب علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 5 میں کہ اے میرے پیارے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے. یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. کیا کہا کہ دیکھو اب یہ جو بات ہے نا تم اپنے بھائیوں سے مت کہنا. یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ جو ان کے بیٹے ہیں باقی وہ ان سے بہت حسد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے اس بات کے لیے ان سے منع کیا. اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں سکھائے گا تعویل اور احادیث میں سے علم، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا آپ پر اور آل یعقوب پر، جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا آپ کے آبا و اجداد پر اور اسحاق علیہ السلام پر. یقیناً آپ کا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب یعقوب علیہ السلام کیونکہ وہ ایک نبی تھے اور یہ خواب دیکھ کر وہ یہ چیز سمجھ گئے کہ میرے ان 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام ہیں جو آگے نبی بنیں گے. اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام نعمتوں سے نوازے گا جس طرح سے انہوں نے تمہارے آبا و اجداد کو نوازا تھا، لیکن تم نے یہ بات اپنے بھائیوں کو نہیں بتانی. آیت نمبر 7 یقیناً یوسف کو اور آپ کے بھائیوں کے یقیناً یوسف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی آپ علیہ السلام کے بھائیوں کے قصے میں بہت ہی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے.
اب میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا کہ لوگوں نے سوال کیا آ کر کہ یوسف علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ، کون ہیں، کیسے پہنچے، کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ یہ ساری تمام باتیں سنیں گے تو بے شک یہ ایک بہت ہی عبرت والا ایک واقعہ ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اب یہ والی بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، ابا کی اور ان کے بیٹے کی بات ختم ہو گئی، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی۔ اب جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کی میٹنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اب ان کی بات ہے، اب ان کی بات سنیں۔ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد سری غلطی پر ہیں۔ اب ان کے بھائی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بھائیوں نے کیا کہا؟ ان کے بھائیوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے جو والد ہے نا وہ تو یوسف اور بنیامین، یہاں بنیامین کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یوسف اور اس کے بھائی یعنی بنیامین کو زیادہ محبت کرتے ہیں جبکہ ہم جماعت میں زیادہ ہیں، ہم ٹوٹل 10 ہیں، وہ صرف 2 ہیں، تو وہ یہ کام جو ہے وہ غلط کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے پھینک کر آ جاؤ کسی دور علاقے میں تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ اب بھائیوں میں ڈسکشن چل رہا ہے، ایک بھائی نے کہا ایک کام کرتے ہیں قتل کر دیں، کسی نے کہا کہ چلو اس کو کہیں دور پھینک کر آ جائے، جب یوسف رہے گا نہیں تو ساری توجہ ہمارے اوپر آ جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ اب دیکھیں آج بھی انسان یہی کرتا ہے نا کہ کوئی گناہ کر لیا اور اس کے بعد مطلب گناہ کرتے وقت ہی وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو میں گناہ کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا اور میں نیک بن جاؤں گا۔ کیا انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ابھی گناہ کر رہا ہوں اور یہ گناہ کمپلیٹ ہونے کے بعد مجھے توبہ کا وقت ملے گا؟ ہو نوز کہ میرا گناہ کمپلیٹ ہونے کو ہی ہے اور میں اسی وقت ملک الموت آ کے میری روح قبض کر لے۔ تو یہ کوئی ایک اچھی بات نہیں ہے سوچنا کہ چلو بھائی ابھی گناہ کر لیتے ہیں بعد میں ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بے شک معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کو بھی آگے چل کر معاف کیا، لیکن ہم جو یہ سوچیں کہ چلو چلو بھائی گناہ کر لیتے ہیں آگے تو اللہ معاف کر دے گا، کیا پتا ہمیں مہلت ملے بھی نہ ملے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ یہ سوچ کر انسان گناہ کرے کیونکہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی کہ نہیں معلوم۔ تو بھائیوں نے کہا کہ چلو اس کو قتل کر دیتے ہیں یا اسے مار دیتے ہیں۔ قال قائل منہم، ان میں سے کسی ایک نے کہا، اب یہ ایک کون تھا وہ نام یہاں پر نہیں دیا، وہ نام تھا یہودا کا۔ یہودا ایک بہت ہی شریف النفس انسان تھے اور ان میں بھائیوں میں ایک بھائی تھے اور انہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، یہودا نام تھا جس سے آگے چل کر یہودی نام ہوا ان لوگوں کا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، ان کا دل نہیں مانا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ چھوڑ دو کیونکہ باقی سارے بھائی اس بات کے خلاف ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو اور ڈالا اسے کسی باولی کے طاقچے میں۔ باولی سمجھتے ہیں نا، جس طرح کے پرانے کنویں ہوتے تھے، پرانے کنویں ہوتے تھے اور بڑے بڑے چوڑے چوڑے ہوتے تھے اور ان میں سٹیئرز ہوتے تھے، سیڑھیاں ہوتی تھیں اس میں اور نیچے پانی ہوتا تھا۔ تو باولی کے طاقچے میں اسے چھوڑ کر آ جاؤ اور لے جائے گا اس کو کوئی قافلہ آ کر، اگر تم کچھ کرنے والے، اگر تمہیں کچھ کرنے کا ارادہ ہے، تم نہیں مانتے تو ایک کام کرو کسی باولی میں چھوڑ کر آ جاؤ، کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا تو وہ اس کو لے جائے گا۔ انہوں نے اب یہ بات انہوں نے مان لی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 11 میں اب سارے بھائیوں نے ایک جماعت بنائی، اپنا ڈسکشن کیا، کمپلیٹ ہوا کہ چلو اب ایسا کریں گے۔ اب وہ گئے ہیں کس کے پاس؟ اپنے ابا جان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اس کا مطلب وہ ہمیشہ ہی یہ کرتے تھے کہ ان کو دور رکھتے تھے یوسف علیہ السلام کو باقی بیٹوں سے۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا ذرا اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ کچھ چل چگ لے گا، کھیلے گا، کھیل کود کرے گا، ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جب یعقوب علیہ السلام نے کہا تو انہوں نے کہا مجھے بات اندیشے میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ اب انہوں نے اپنا ڈر بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے لے جاؤ۔ اب ڈائریکٹ یہ تو نہیں کہا کہ تم مار دو اس کو یا اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کیے، انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا آ جائے اور اسے آ کے کھا جائے۔ اچھا نبی جو ہوتا ہے وہ قتل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نبی کا قتل ہو جاتا ہے، رسول قتل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، رسول کا قتل نہیں ہوتا۔ یہ نبی تھے یوسف علیہ السلام، تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کو قتل نہ کر دیا جائے۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تب تو ہم بہت ہی نکمے ثابت ہوں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
کیونکہ اب انہیں تو لے کے جانا ہی تھا نا، اب وہ باتیں بنا رہے. آیت نمبر 15، پھر جب وہ اس کو لے گئے، اب کیا ہوا، وہاں سے بات ختم ہو گئی، اب یہ لے گئے اپنے ساتھ، اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے ڈال دیں باولی کے طاقچے میں. اور ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو کہ تم ایک دن ان کی یہ حرکت ضرور جتلاؤ گے اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. اب بھائی کیا ہوا، لے کے گئے اور باولی میں ڈال کر آ گئے. اب ڈال دیا. اب سوچیں چھوٹا سا بچہ ہے، ایک اندھیرے کی بالکل باولی ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہے، کس قدر گھبرایا ہوا ہوگا وہ بچہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں وحی کی. جب ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وحی ہوتی ہے وہ الہام کے ذریعے بھی ہوتی ہے. الہام کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر ایک خیال آنا. کیونکہ ابھی یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، نبی نہیں بنے تھے، تو انہیں جو وحی پہنچی وہ کس طرح سے پہنچی؟ الہام کے ذریعے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ مضبوطی پیدا کر دی کہ بالکل مت گھبراؤ، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ لوگ ضرور، مطلب تم ان کو یہ حرکت جو انہوں نے کی ہے نا ضرور جتلاؤ گے. اور یہ والی آیت نا آپ لوگ یاد رکھیے گا، یہ والی آیت کا ایکسپلینیشن انشاءاللہ منڈے کو ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل مت گھبراؤ، ایک دن ایسا آئے گا کہ انہیں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور وہ آئے اپنے والد کے پاس شام کو روتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہم جا کر دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، تو اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں. اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آ گئے. یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہاری نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑے کاموں کو آسان کر دیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کا فریب ہے، اور وہ جھوٹ خون تھا وہ بھی سمجھ گئے. انہوں نے کہا تمہاری نفسوں نے ایک بڑے کام کو تمہارے لیے آسان کر دیا. فصبر جمیل، اور میرے لیے تو اب صبر کرنا ہی بہتر ہے. اچھا، ایک تو ہوتا ہے نارمل صبر، یہاں پہ آیا ہے فصبر جمیل، یعنی نہایت بہتری کے ساتھ صبر کرنا. ایسا نہیں پہلے خوب رو لیے اور ہائے تباہی مچائی پھر اس کے بعد صبر کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ پہلی بار کا جو صبر ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ صبر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں تو بس صبر جمیل کروں گا، اور اللہ ہی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو. باپ تھے، کیا کر سکتے تھے، لیکن باقی اولادوں کا انہوں نے کہا اب میں صبر ہی کروں گا. اور کچھ عرصے بعد ایک قافلہ آیا. اب یہ وہاں پہ واپس وہی باولی کا سینہ دیکھ لیں کہ وہاں پر ایک قافلہ آیا، انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول اور وہ پکار اٹھا، قال یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو، اس کے اندر تو ایک لڑکا ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. تو انہوں نے اسے چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کر، کیونکہ غلام بیچے جاتے تھے. انہوں نے چھپا لیا. چھپا کیوں لیا؟ کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو اس کا کوئی آ جائے، اس کا گارڈین وغیرہ کوئی آ جائے اور کہے کہ یہ ہمارے گھر کا بچہ ہے. تو انہوں نے چھپا لیا، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے. اللہ کی منشا تھی، جیسے کرنا تھا وہ کرنا تھا. اب کیا ہوا، یہ قافلہ وہاں سے اس بچے کو اٹھایا، اور وہ قافلہ کہاں جا رہا تھا؟ مصر جا رہا تھا. اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کہاں پہنچ گئے؟ فلسطین سے آپ پہنچ گئے مصر. ٹھیک ہے، مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ دیا تھوڑی سی قیمت پر، چند درہم کے عوض میں، اور وہ تھے اس کے معاملے میں بہت ہی قناعت پسند. اب انہوں نے جلدی جلدی سوچا کہ بھئی اس کو بیچ باچ کے نپٹائیں، ایسا نہ ہو اس کو پوچھنے کوئی آ جائے، یا یہ بچہ تو ہم نے باولی میں سے اٹھایا. یہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں چل رہی تھی، اور بہت کم قیمت میں اس کو بیچ دیا. اور مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اب کون تھا وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا؟ وہ عزیز مصر تھا، یعنی ایک بہت ہی اعلیٰ منصب پر وہ فائز تھا، ایک بہت اچھی پوزیشن تھی اس کی مصر میں، عزیز مصر تھا وہ. تو اس نے خریدا. اب دیکھیں اللہ کی منشا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین گھر میں یوسف علیہ السلام کی پرورش کروائی. ایک بہت ایک ہائی سٹیٹس تھا ان کا سوسائٹی میں، جہاں پر وہ اب رہنے لگے. اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا. اچھا، یہ جو بیوی ہے عزیز مصر کی، اس کا نام ہمیں نہیں ملتا قرآن میں. تورات وغیرہ میں زلیخا نام آتا ہے، آپ سب نے سنا ہوگا نا، یوسف زلیخا. تو یہ زلیخا نام ہمیں قرآن میں کہیں نہیں ملتا، یہ تورات میں ہے نام. یہاں آپ پوری سورہ میں آپ صرف یہ سنو گے عزیز مصر کی بیوی. ٹھیک ہے، یہاں بیوی کے نام سے ہی انہیں مخاطب کیا گیا. تو واللہ عالم زلیخا ہمیں تورات میں ملتا ہے.
اب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، ہو سکتا ہے ان کی اولاد نہ ہو۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں تمکن عطا کیا تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم، اور اللہ تو اپنے فیصلے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ رکھا، آبویسلی وہ ایک بڑا ایک شخص تھا، ایک اس کا ایک سٹیٹس تھا، تو وہاں پہ ہر طرح کی باتیں ہوتی تھی تاکہ یوسف علیہ السلام بھی تمام باتوں کو سمجھے، کیونکہ آگے چل کر ان کو بھی ایک بڑے منصب پہ فائز ہونا تھا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تمام باتیں ان کو سکھا دی اور ایک بہترین رہنے کی جگہ ان کو عنایت فرما دی۔ اور جب آپ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے آپ کو حکم اور علم عطا فرما دیا، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت سے، آیت نمبر 22 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر میں تھے تبھی آپ کو نبوت دے دی گئی، ٹھیک ہے، تبھی آپ کو نبوت مل گئی اور آپ ایک نبی جو تھے، ان کو جو نبوت کا جو سلسلہ تھا وہاں سے شروع ہو گیا، عزیز مصر کے گھر سے۔ آیت نمبر 23، اور آپ کو پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے۔ کس کے گھر میں تھے؟ عزیز مصر کی بیوی۔ اب جب آپ بڑے ہوئے، آپ نہایت خوبصورت تھے، ٹھیک ہے، تو آپ کو جب دیکھا اس نے، عورت نے، عزیز مصر کی، تو وہ آپ کے اوپر فدا ہو گئی اور فدا ہو گئی، اور آپ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنے کی جو خواہش ہے وہ ظاہر کی۔ تو آپ کو پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے۔ ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر لیے اور بولی جلدی سے آ جاؤ، ٹھیک ہے، غلط کام کے لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یوسف علیہ السلام نیک تھے، محسن تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اگر میں ایسا کوئی کام کروں۔ اچھا، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے انہو ربی احسن مثوایا۔ تو رب، اگر ہم عربک ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، تو یہ رب اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ رب جو وہاں کا مالک تھا یعنی عزیز مصر اس گھر کا جو مالک تھا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے رب یعنی میرا جو مالک ہے میرا اس گھر کا، اس نے مجھے بہتر جگہ دی ہے رہنے کے لیے، میں اس کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اور یہ بہت ہی برا کام ہے جس کے لیے تم مجھے بلا رہی ہو۔ اور اس عورت نے ارادہ کیا آپ کا، اور آپ بھی ارادہ کر ہی لیتے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ جو نبی ہوتے ہیں نا، جو انبیاء ہوتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی ایک الگ سے ہی ایک ان کے اوپر اللہ کا جو ایک رحمت ہوتی ہے اللہ کی، کہ وہ کسی بھی نبی کو برا کام کرنے سے روک لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، آپ بھی ارادہ کر لیتے اس کا، اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی ایک دلیل۔ اب وہ رب کی دلیل کیا تھی واللہ عالم، لیکن تورات میں ملتا ہے کہ دیوار پر انہیں اپنے ابا جان کی ایک تصویر نظر آنے لگی تھی، ٹھیک ہے، ایک امیج نظر آنے لگی تھی، اور وہ انہیں منع کر رہے تھے کہ یہ غلط کام ہے، اس کام میں تم ملوث نہ ہونا، لیکن ہمیں قرآن میں اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو ایک دلیل یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی۔ اب دیکھیں میں نے کہا نا اللہ کی رحمت ہوتی ہے اپنے انبیاء پر، اپنے نبیوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ تو اب انہوں نے اس کام سے پرہیز کیا، الگ ہٹ گئے۔ اب آگے کیا ہوا آیت نمبر 25 میں، اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اور پھاڑ دی اس عورت نے آپ کی قمیص پیچھے سے، اور پایا ان دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ اب جب یوسف علیہ السلام بھاگے، پیچھے سے وہ عورت بھاگی، اس نے پکڑنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام کی قمیص جو تھی وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، تو اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور پھاڑ دی اس عورت نے آپ کی قمیص پیچھے سے، اور پایا ان دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ وہ فوراً بولی کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے ارادہ کیا تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا، سوائے اس کے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دے دی جائے۔ بیوی جو تھی اس نے جھوٹ بول دیا کہ بتائیں اب اس کی کیا سزا ہونا چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے لیے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا تھا، مطلب میری غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے۔ اب یہاں ہوا کہ خاندان والوں میں سے ایک شخص تھا، اور اس نے کہا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اگر تو اس نے اس کی قمیص پھٹی ہے سامنے سے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے،
اگر سامنے سے قمیض پھٹی ہوتی تو ظاہر سی بات تھی کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی گناہ کرنے کی کوشش کی تھی، کوئی گناہ کرنے کی کوشش کی ہوگی تبھی تو سامنے سے پھٹی ہوتی. تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہوا تب تو یہ عورت سچی ہے اور وہ جھوٹے. کون؟ یوسف علیہ السلام. اور اگر اس کی قمیض پھٹی ہے پیچھے سے، یعنی پیچھے سے پھٹی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو عورت نے پیچھے سے پکڑا ہوگا. اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے. اب دیکھیں اللہ کا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں سے ایک ایسا گواہ موجود کر دیا. پھر جب اس عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، جب پتا چل گیا کہ پیچھے سے پھٹی ہے، تو اس نے کہا کہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، یقیناً تم عورتوں کے فریب بہت ہی برے ہوتے ہیں، بہت ہی بڑے ہوتے ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے یہ میری بیوی کا ہی کیا کرنا ہے. اب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، عزیز مصر نے، یوسف اس معاملے سے درگزر کرو اور تم اپنے گناہ کی، بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقیناً قصوروار تم ہی ہو. یوسف علیہ السلام سے بات کو بھول جانے کے لیے کہا اور اپنی بیوی سے معافی مانگنے کے لیے کہا. اب یہ بات کیا ہوئی؟ لوگوں میں پھیل گئی. لوگوں کو پتا چل گیا کہ عزیز مصر کی بیوی تو اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے غلام کے جو محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. لوگوں میں کانا پھوسی ہونے لگی، لوگوں میں اس طرح کی باتیں عام ہو گئی. آیت نمبر 30، اور شہر میں عورتوں نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عزیز کی بیوی تو اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بھٹک گئی ہے. اس طرح کی باتیں عورتوں نے کرنا شروع کر دی. آیت نمبر 31، پھر جب اس نے سنی ان کی مکرانہ باتیں، اس نے دعوت دی ان سب کو اور اہتمام کیا ایک تکیے دار مجلس کا. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کہ ایک مجلس ہے، ٹھیک ہے، سارے طرف تکیے لگا دیے گئے ہیں اور پورا اہتمام کر دیا گیا ہے عورتوں کے بیٹھنے کا. اب یہاں پر عزیز مصر کی بیوی یہ چاہ رہی تھی کہ میں کسی طرح سے یہ بتا دوں کہ ایگزیکٹلی بات کیا ہے، میں کیوں اس کی محبت میں گرفتار ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، تو ایک تکیے دار مجلس کا اہتمام کیا اور ان میں سے ہر ایک عورت کو اس نے ایک چھری دے دی. ہر ایک عورت کو چھری دی اور کچھ ہو سکتا ہے کچھ فروٹس وغیرہ سامنے رکھ دیے ہوں، چھریاں رکھ دی کاٹنے کے لیے. ساری عورتیں وہاں پر بیٹھی ہوں. اب یوسف علیہ السلام سے کیا کہا کہ اب تم ان کے سامنے آؤ. وہ جانتی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئیں گے ان عورتوں کے، تو وہ عورتیں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہیں گی کیونکہ وہ تھے ہی اتنے خوبصورت. تو جب تم اب تم ان کے سامنے آؤ. پھر جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو اسے بہت ہی عظیم جانا، وہ ششدر رہ گئی اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یعنی اتنی غافل ہو گئی وہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو کہ تمام کی تمام نے اپنے ہاتھ جو تھے وہ کاٹ لیے. وَقُلْنَا، اور انہوں نے کہا، حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آدمی نہیں ہو سکتا اتنا خوبصورت، یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ ہے. تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کر رہے تھے. یعنی آپ بےغیرتی کا عالم دیکھیں اس سوسائٹی کا کہ اتنا سب ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے کہ دیکھو اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے اور یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا. اب یہاں پہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا تھا لیکن وہ بچا رہا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہوں تو وہ لازماً قید میں پڑا رہے گا اور ضرور ذلیل ہو کر رہے گا. ابھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو کچھ میں چاہ رہی ہوں یہ اس کو کرنا ہی ہوگا، نہیں تو میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی. ظاہر سی بات ہے کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ایک اچھی پوزیشن پہ تھے، یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات تھی نہیں. اب یوسف علیہ السلام جب یہ ساری بات سن رہے تھے تو انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی. انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اب اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس فریب سے دور کر دے. مجھے تو جیل پسند ہے اس سے زیادہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. تو آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ سے پھیر دیا. یقیناً وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ بات سوجھی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے. اب یہ سارے معاملات ہوئے، عزیز مصر تک بھی یہ خبر گئی اور جو عورتوں کی خبریں باہر گئی ہوں گی ان کے شوہروں کو بھی پتہ چلا ہوگا. تو جو بھی ساری سچویشن اس وقت ہوئی اس کے اکارڈنگ پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بھئی جو یوسف علیہ السلام ہے انہیں جیل میں ہی ڈال دیا جائے.
ٹھیک ہے، تو عزیز مصر نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اب جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو وہاں پر کیا تھا وہ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 36 میں ہے، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ جیل میں دو نوجوان، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے، ہم آپ کو بہت نیکوکار دیکھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، وہاں پہ دو اور آدمی ہیں جیل میں، انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں بہت اچھا سمجھا، ان کو دیکھ کے انہیں لگا کہ یہ کوئی نیک انسان ہے، obviously نبی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خواب ان کو بتا دیے کہ ایک نے کہا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، پرندے کھا رہا ہیں، ان کو آپ بتا دو۔ اچھا، مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ دونوں جو قیدی تھے، یہ جو مصر کا جو حاکم تھا اس کے یہاں پر تھے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ زہر ملا دیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ کھانا وغیرہ غلط بنا دیا تھا، اللہ عالم جو بھی ریزن تھا، یہ دونوں آ گئے تھے جیل میں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنا اپنا خواب جو تھا وہ بتایا یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ اب دیکھیں یہاں پہ نبی کا جو طریقہ ہوتا ہے دعوت کا وہ یہاں پر بتا دیا گیا۔ اب دو آدمی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں اپنا خواب پوچھ رہے ہیں، یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی جو شرک تھا وہ عام رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہا انہوں نے کہ میرے رب نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے، میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو وہ جو قوم تھی وہ شرک میں ملوث تھی، انہوں نے کہا میں نے اس قوم کا راستہ ترک کر دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔ اب یہ ساری باتیں بتا کے وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کچھ نہیں ہے، صرف آخرت ہی ہے، اللہ ہی ہے جو کچھ ہے۔ میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے طریقوں کی، دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ سب کے اوپر حاوی اور غالب ہے؟ نہیں پوچھتے تم اس اللہ کے سوا مگر چند ناموں کو جو موسوم کر رکھے ہیں تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، یہی ہے دین سیدھا اور ہمیشہ سے قائم اور دائم، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو اب یہ اپنی دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ کا ایک بہترین انداز میں انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب یہاں پہ وہ تعبیر بتا رہے ہیں خواب کی آیت نمبر 41 میں، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے جس نے دیکھا تھا نا کہ اس کے پرندے ہیں اس کے سر پر، اسے سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے میں جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ تو یہ خواب کی تعبیر ہو گئی۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص کے جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، تو اسے بھلائے رکھا شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو آپ رہے جیل میں کئی برس تک۔ اب جس کو رہا کر دیا گیا اسے یوسف علیہ السلام نے کہا میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا سے، لیکن وہ بھول گیا اور کئی سال تک یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہی رہے۔ اور بادشاہ نے خواب میں دیکھا، اب یہاں پر کئی سال ہو گئے، کئی سال کے بعد بادشاہ وہاں کا جو تھا مصر کا، وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے آیت نمبر 43 میں، اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائے، 7 بالیاں ہیں ہری اور دوسری 7 خشک، تو یہ میرے درباریوں مجھے بتاؤ تعبیر میرے خواب کی اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ اب یہ ساری باتیں ہوئیں تو کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا اور ایک طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آیا، اس نے کہا میں بتا دوں گا تم لوگوں کو اس کی تعبیر، بس مجھے ذرا قید خانے میں یوسف سے جا کر ملنے دو۔
اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے یوسف، اے صدیق، اے راست باز، ہمیں تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائے ہیں ان کے بارے میں کہ انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں، ان کے بارے میں، تاکہ میں واپس جاؤں اور ان لوگوں کے پاس تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور کہا کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے لگاتار، اس دوران میں جو فصل بھی تم کاٹو گے اسے رہنے دینا اس کی بالیوں میں، سوائے اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ۔ اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے صرف اس کا تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا سولوشن بھی بتا دیا کہ 7 سال تک تو خوب زیادہ تمہارے یہاں اچھی بارش ہوگی، فصل ہوگی، تو جو بھی تم فصل کاٹو تو اس کو کیا کرنا ہے، ایز اے پریزرویٹو، جو وہاں اس میں جو بالیاں ہیں اس کے اندر ہی کچھ دانوں کو رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سخت، وہ 7 سال چٹ کر جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تم بیچ کے لیے محفوظ کر لو گے، جو تم نے بچا کے رکھا تھا وہی رہیں گے، یعنی 7 سال خوب اچھے گزریں گے، اگلے 7 سال جو ہوگا قحط سالی ہوگی، بہت زیادہ قحط ہوگا۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر اور اس میں وہ انگور کا رس نچوڑیں گے، تو یعنی 7 اور 7 اور 15 سال کا پورا حساب کتاب یوسف علیہ السلام نے بتا دیا۔ اب یہ ساری بات لے کر وہ گیا کس کے پاس؟ بادشاہ کے پاس۔ تو جب بادشاہ نے یہ تمام باتیں سنی تو یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب آیا آپ کے پاس ایلچی تو آپ نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ اب یہ تمام باتیں جب بادشاہ نے سنی تو کہا کہ بھائی اب ایک کام کرو کہ یہ تو کوئی بڑا ہی اچھا انسان ہے جس نے اتنی اچھی تعبیر کی، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اب جب وہ یہاں سے گئے اور ایلچی نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ بھائی چلو اور بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ایسے ہی نہیں جاؤں گا، ظاہر سی بات ہے وہ جیل کے اندر بند تھے، انہوں نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، میری بے گناہی کو جب تک ثابت نہ کیا جائے میں کیسے یہاں سے نکل جاؤں۔ جو عورتیں تھیں جن کی وجہ سے میں یہاں آیا، کیونکہ ایک بڑا معاملہ تھا، ساری عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے تھے تو پورے شہر میں ظاہر سی بات ہے یہ بات پھیل گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا معاملہ تھا کہ لوگوں نے، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، وہ ساری باتوں کو پہلے معلوم کرو، تفتیش کرو، اس کے بعد ہی میں یہاں سے نکلوں گا۔ آیت نمبر 51، اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم سب نے بسلانا چاہا تھا یوسف کو؟ اب بادشاہ نے انکوائری کری اس بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی بھی برائی نہیں۔ عورتوں نے ساری بات جو تھی وہ بتا دی کہ ہم تو اس کے بارے میں کچھ برا نہیں جانتے۔ اس پر عزیز مصر کی بیوی نے بھی بول دیا کہ اب حقیقت تو واضح ہو ہی گئی ہے، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ تو بالکل سچا ہے، یہ تمام باتیں جو ہوئی تھی وہ میری ہی طرف سے ہوئی تھی، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، یوسف علیہ السلام تو بالکل ہی نیک ہے، سچے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ تو یہاں پر جب یہ ساری باتیں ہو گئی، پھر یوسف علیہ السلام کے پاس یہ بات گئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں یہ بات تو میں نے اس لیے سامنے رکھی تاکہ میں بتا دوں، یعنی عزیز مصر کو بھی یہ بات پتا چل جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، ان کی بیوی کے ساتھ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا جس وجہ سے مجھے جیل میں بھیج دیا گیا، اور یہ کہ یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے عقیدہ، یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو پورا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی یہی دعا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو اللہ کے اوپر یقین ہے، جو بھروسہ ہے، اس کو قائم اور دائم رکھے،
اور اپنی زندگی میں ہم وہی محبت جو اللہ کے لیے ہماری ہونا چاہیے اس کو ہم برقرار رکھیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔